السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ اے میں کشو یہ درد کہے جام بھی پیو، اے میں کشو یہ درد کہے جام بھی پیو، اے میں کشو یہ درد کہے جام بھی پیو، ترسو کے پھر یہ جام پلایا نہ جائے گا، ترسو کے پھر یہ جام پلایا نہ جائے گا، اے میں کشو یہ درد کہے جام بھی پیو، ترسو کے پھر یہ جام پلایا نہ جائے گا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز افاضل علماء، گاؤں کے معزز محترم مکرم اور باوقار سامعین و سامعات، مدرسہ دارالحدیث کے طلبہ و طالبات، منتظمین حضرات، اساتذہ مدرسہ، میں بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں تاکہ مجھے کچھ کہنے میں بھی آسانی ہو، اور جو کچھ باتیں میں کہوں اسے آپ لوگ سن سکیں اور اپنے دل کے نہا خانوں میں جگہ دے سکیں۔ باری تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو اس سارے پانی کے اندر پیدا کیا، مذہب اسلام دیا، دینی تعلیمات سے اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک حد تک روشناس کیا۔ مقام شکر ہے اس باری تعالیٰ کا۔ بادہو درد و سلام کا نذرانہ اللہ کے آخری حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کے آل اور اصحاب کے لیے، کہ جن کی دینینہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ اسلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر حتی المقدور عمل کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے اس کٹھیرا کی عظیم بستی برہمپور کے مسلمانان باوقار، جو اس دیارے کفر و شرک کے اندر اسلام کی کرنوں کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور اس کا جیتا جاتا ثبوت یہ مدرسہ ہے۔ قابل مبارک بات ہے یہاں کے اساتذہ باوقار جو طلبہ کو دینی علوم سے روشناس کرتے ہیں، دین کے اسرار و رموز کو سکھلاتے ہیں، اسلام کی باتوں سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کی حسن مقدور تربیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا پیارا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کو خطاب کرتا ہے، مومنین سے کہتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین اور جہنم کا نقشہ کھینچتا ہے، وقودها الناس والحجارہ، کہ اس جہنم میں انسان اور پتھر داخل ہوں گے۔ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اس جہنم کے عذاب سے دوچار یہ انسان اور ایسے ہی یہ پتھر ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے کہانے کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس پر اللہ رب العالمین ایسے سخت قسم کے فرشتوں کو مقرر اور متعین کیا ہوگا جن کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکام کی، اللہ رب العالمین کے فراوان کی، اللہ رب العالمین کی جانب سے جس چیز پر اللہ رب العالمین نے انہیں متعین کر دیا ہے، انہیں لگا دیا ہے، اس میں وہ حرد نہیں کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آج دنیا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے کو کسی کام کے لیے مکلف کرتا ہے، کسی کام پر متعین کرتا ہے، بچہ اس سے منمانی کر دیتا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کسی کام پر متعین اور معمول کرتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خلاف ورزی کر ڈالتا ہے، کچھ اپنی طرف سے اس میں حد و اضافہ کر دیتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، شاگرد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شاگرد اپنے منشا کے مطابق اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے، اس جہنم کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس سے کہانے پر اللہ رب العالمین کی فرشتوں کو لگایا ہوگا، اور فرشتوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے احکام کی، اللہ رب العالمین کے فراوان کی، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی، اللہ رب العالمین نے جس معاملے کے ان کو لگا دیا ہے، ان کو متعین کر دیا ہے، وہ اپنی اللہ رب العالمین کے احکام کی ایک انچ بھی، ذرہ برابر بھی وہ مخالفت نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ہے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ دوسرا پیغام ہے اس آیت کریمہ میں کہ انسان اپنے سمیت اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنی پیاری بچیوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ بچے ذرا خاموش ہو جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر جہنم کا نقشہ کھینچتا ہے، فرشتوں کے متعلق بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی باتوں کے خلاف ورزی کرنے والے ہرگز نہیں ہوں گے۔ یہ فرشتوں کا معاملہ ہے۔ خطاب اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور اوصاف کو بلایا ہے۔ آگے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا تذکرہ کر کے فرشتوں کے اوصاف کو بتا دیا ہے۔ یہاں
ایک اور مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہے۔ فرشتوں کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی وہ نہیں کریں گے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو ہر ممکن رہنمائی کرتا ہے، انسان کو کیسے رہنا ہے، انسان کو کیسے چلنا ہے، انسان کو اپنے بڑوں سے کیسے باتیں کرنی ہے، انسان کو اپنے چھوٹے عزیزوں سے کیسے ملنا ہے، انسان کو سفر کرنا ہے، سفر کے آداب کیا ہے، سونے کے آداب کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہے، چلنے پھرنے کے آداب کیا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو پیدائش سے لے کر کے وفات تک اور وفات کے بعد کن حالات اور ادوار سے اس کو دوچار ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سب کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس کے باوجود یہ حضرت انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کی، اللہ رب العالمین کے باتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے انسان کا، اللہ رب العالمین کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوتا ہے انسان، یہ غافل ہوتا ہے۔ پھر یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو غلطی پر فوراً سزائیں نہیں دیتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، محنت کرتا ہے اللہ رب العالمین بندے کو، اس کے باوجود کچھ بندے اچھے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب لوٹ آتے ہیں، اور کچھ بندوں کا معاملہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب نہیں لوٹتے ہیں، وہ برائیوں پر مصر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کفار کے ساتھ ہوگا، مشرکین کے ساتھ ہوگا، اور بربادی ایسے لوگوں کا نصیب ہوگا۔ یہاں تعلیم ہو رہی ہے، ایک انسان اپنے بچوں کو جہنم کے آگ سے بچائے گا کیسے؟ اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے، قرآن کے احکام کو پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے مسائل کو جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے تئیں ہمارا معاملہ ہوتا ہے، اپنی بچیوں کے تئیں ہمارا معاملہ ہوتا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے تئیں ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کراتے ہیں۔ ہم ان کو بھیجتے ہیں انگلش لائن میں پڑھنے کے لیے، ہم انگلش لائن میں پڑھنے کے لیے ان کو تمام وسائل مہیا کرتے ہیں، تمام چیزوں کی تمام چیزوں کو فراہم کرتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیم کا جو معاملہ ہوتا ہے ہم اس سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایک دوسری شکل آج ہمارے آپ اپنے بچوں کے تئیں، اپنے بچیوں کے تئیں خواہ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں، انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا نہیں چاہتے ہیں، اسلامی تعلیمات دلانا نہیں چاہتے ہیں۔ کل کے دن یہی بچے، یہی قوم کے لاڈلے، یہی قوم کی بچیاں، یہ ہماری اور ہمارے مسلمانوں کی، ہماری گزرے ہوئے نسلوں کی، ہمارے اسلاف کی یہ سچے ترجمان بن کر کے نکلیں گے جب ہم انہیں اسلام کی تعلیمات دلائیں گے۔ لیکن اگر ہم اسلامی تعلیمات سے روک کر کے خیروں کی روش کو اپنانے والا انہیں بنا دیں تو یقین جانے کہ وہ ہمارے لیے بھی ہلاکت کا سامان بن سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی وہ ہلاکت کا سامان بنیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا متعلق بروز قیامت اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پیغام ہے اساتذہ کرام کے لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا بھرپور ثبوت دیں۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں پیغام ہے ذمہ داروں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کے تئیں اور اپنے اسلام کے تئیں حساس رہیں۔ اس آیت کریمہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ پیش کرتا ہے اسلام، اور پیغام دیتا ہے کہ میری ماں اور بہنوں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ میری ماں اور بہنوں اگر تم گھروں میں ہو تو پردہ ہو کر کے رہو، اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے
वसल्लम ने बतलाए हुए तरीक से तुम्हें हर वक्त दूर करने की कोशिश करता है। तो ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ कौम के चेलों, तुम सब के सब जिम्मेदार हो और हर एक को अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की इस्लाम में तलकीन और तौफीक करता है। मैं माँ और बहनों से बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी माँ और बहनों के यहाँ दुनियावियत बेहिजाबी ये घर कराई है, ये मॉडर्न दौर है, ये फैशन का दौर है। शैतान इन्हें इस्लाम से दूर करने की कोशिश करता है और ये खुद भी दूर होने की कोशिश करती है। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों की जिम्मेदार हैं, अपने बच्चों की जिम्मेदार हैं, अपनी बच्चियों की जिम्मेदार हैं। हर एतबार से आप उससे बेहतरीन किरदार का मुजाहरा करें और अपनी बच्चियों की हर मुमकिन इस्लामी तालीमात की रहनुमाई करें, क्योंकि क़यामत के दिन आपको उन बच्चियों के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, क्योंकि आप उनकी निगहबान हैं, उनकी निगरान हैं, उनकी जिम्मेदार हैं। आखिर में मैं मदरसा के मुंतज़िमीन को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतना प्यारा प्रोग्राम रचाया और बसाया। ये बच्चों का प्रोग्राम है और ये बच्चे इनकी उम्र सीखने की है, इनके यहाँ एक जोश और रोला है, इनका अज़्म जवान है। मैं अपनी बात को भूल न देते हुए मुख्तसरन ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों को हमेशा शादा और फराह रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें जिस मिशन में लगाया है, अल्लाह करे ये बच्चे और बच्चियाँ कामयाब हो, फलाह महमूदी से हमकिनार हो और जब तक ये इस दारवानी के अंदर रहे, दिन इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाले बन करके रहे, इस्लामी तालीमात के होल्डर बने रहे। और जब इनका और हम सब का खात्मा हो वो खात्मा खैर हो। इलाही जिसमें जब तक हमारी जान रहे, तेरी सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। ये पाँव चले तो राह मौला में अनीस, ये हाथ उठे तो खुदा के आगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बनाए, नेक बनाए और जब तक इस दुनिया के अंदर थे मजहबी और इस्लामी तालीमात के मुताबिक रखे, और जो हमारा खात्मा हो तो खात्मा बेहतर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।